عمیر بن وہب مکہ کے بت پرست معاشرے میں بڑی اہمیت کا حامل ایک شخص تھا۔ وہ اپنی دور اندیشی اور معاملہ فہمی کے باعث مشکل مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی قوم کا سب سے بہترین آدمی بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میدان بدر میں جنگ کی چنگاری اسی نے بھڑکائی تھی، اور جب مشرکین نے راہ فرار اختیار کی تو یہ ان بھاگنے والوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ اس کی امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی۔ عمیر کے لڑکے کو مسلمانوں نے جنگی قیدی بنا لیا تھا، اور صفوان کے باپ امیہ کو مسلمان شمشیر زنوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت اور عناد کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ایک دفعہ دونوں جمع ہوئے اور عمیر نے کہا، اے صفوان، اگر مسلمانوں نے تیرے سردار باپ کو قتل کر کے تیرے دل کو زخمی کیا ہے تو انہوں نے میرے نوجوان بچے کو جنگی قیدی بنا کر مجھ پر بھی زیادتی کی ہے۔ تم جانتے ہو میں بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض ادا کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے میں نے کوئی سامان وغیرہ نہیں رکھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں چپکے سے مدینہ چلا جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ اس طرح اس آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی جو میرے اور تیرے بلکہ سارے اہل مکہ کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، کیونکہ میں ایسا مقروض ہوں جو قرض خواہوں کا قرض ادا کرنے سے قاصر ہے۔ میں وہاں جاؤں اور مارا جاؤں تو لوگ یہی کہیں گے بال بچے کو بھیک مانگنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ صفوان کے دل میں تو پہلے ہی اپنے باپ، بھائی اور چچا کے قتل کے باعث ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جب عمیر کی باتیں سنی تو کہا، اے عمیر، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم کو سر کرنے میں اگر تیرے ساتھ کوئی سانحہ پیش آیا تو تیرا سارا قرض میں ادا کروں گا، اور جب تک میں زندہ ہوں تیرے اہل و عیال کے اخراجات کا میں کفیل ہوں گا۔ چند روز بعد عمیر صفوان کو الوداع کہنے کے لیے اس کے پاس آیا، اور اس معاہدے کی تجدید کرنے کے بعد بڑی توقعات دل میں لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ کئی دن کے سفر کے بعد عمیر مدینہ پہنچا۔ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس اپنا اونٹ بٹھایا اور اس سے اترا۔ اس نے اپنے اونٹ کے پاؤں باندھ دیے، تلوار کو گلے میں لٹکایا اور مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کیا جہاں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار آویزہ کیے ہوئے مسجد میں داخل ہوا ہے۔ یہ بڑا غدار اور دھوکے باز شخص ہے، اس کا خیال رکھیے۔ حبیب کبریا علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عمیر کو میرے پاس لے آؤ۔ عمیر نے کہا، تمہاری صبح خوشی و نعمت سے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں یہ مشرکین کا سلام تھا۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دعائیہ جملے سے بہتر دعائیہ جملہ سکھایا ہے، اور اہل جنت کا دعائیہ جملہ بھی یہی ہے، یعنی السلام علیکم۔ اس ارشاد کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عمیر سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا، میں اپنے قیدی بیٹے کی خبر لینے آیا ہوں تاکہ اس کا فدیہ ادا کروں اور آزاد کراؤں۔ میرا آپ سے خاندانی تعلق ہے، امید ہے فدیے کے معاملے میں آپ میرے ساتھ خصوصی مروت فرمائیں گے۔ عمیر نے یہ خیال کیا کہ میں نے یہ بات کہہ کر حضور کو مطمئن کر لیا ہے، اب میری آمد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کسی بھی شخص کو کوئی شک و شبہ نہیں رہا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوال کر کے اسے حیران کر دیا کہ تمہارے گلے میں یہ جو تلوار لٹک رہی ہے اس کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ اس سوال سے ایک مرتبہ وہ گھبرایا لیکن سنبھل گیا، اور اپنے ارادے پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کہا، ان تلواروں کا تو ستیہ ناس ہو۔ ان تلواروں نے پہلے ہمیں کون سا فائدہ پہنچایا تھا؟ میں اونٹ سے اترا، جلدی سے حضور کی خدمت میں آ گیا، مجھے اس تلوار کا خیال ہی نہیں رہا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، مجھے سچی بات بتاؤ، تم کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر وہی جھوٹ دہرایا کہ میں اپنے قیدی بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پوچھ کر اس کا راز فاش کر دیا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ کیا شرطیں طے کی ہیں۔ اب وہ گھبرایا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا،
کہ میں نے صفوان کے ساتھ کیا شرطیں طے کی ہیں، تو اس پیکر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صراحت سے فرما دیا، یعنی تم نے مجھے قتل کرنے کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے اخراجات کا بھی کفیل ہوگا اور تیرے قرض خواہوں کو تیرا قرض بھی ادا کرے گا۔ اے عمیر سن، میرے اور تیرے درمیان اللہ تعالی حائل ہے، تیری مجال نہیں کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آسمانی وحی کے بارے میں آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے، لیکن یہ راز جس سے آج آپ نے پردہ اٹھایا ہے یہ تو ایک سر مکتوم تھا جس کو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اگر یہاں بیٹھ کر آپ سینکڑوں میل دور اس ہونے والے واقعے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس راز سے بھی آگاہ فرما دیتا ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور سچے رسول ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اس طرح آپ کے قدموں میں لے آیا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ جب عمیر مکے سے مدینہ روانہ ہوا تو صفوان بن امیہ لوگوں کو کہا کرتا تھا، عنقریب میں تمہیں مدینہ طیبہ سے ایک بہت بڑی خوشخبری دوں گا، اور جو شخص ادھر سے مکہ آتا اس سے پوچھتا کہ یثرب میں کوئی حیران کن واقعہ پیش آیا ہے۔ آخر ایک روز ادھر آنے والے ایک مسافر نے اسے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس پر بجلی سی گری۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ عمیر سے سارے دوستانہ مراسم کو ختم کر دے گا۔ جب عمیر واپس تشریف لائے تو یہاں تبلیغ اسلام کا کام بڑی سرگرمی سے شروع کر دیا، اور ان کی کوششوں سے مشرکین کی ایک کثیر تعداد اسلام لے آئی۔